اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج میں ایک تذکیر موکل کا عمل لے کر آیا ہوں جو بہت بڑا طاقتور اور زبردست عمل ہے۔ اس عمل کی جو پرہیز ہے وہ جلالی اور جمالی پرہیز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جلالی اور جمالی پرہیز تو یہ بہت بڑا عمل موکل تذکیر کرنے کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے جو آپ کے نورانی یعنی کہ دین محمد کے اندر جو بھی آپ کے شریعت کے مطابق جو بھی کام ہے اس سے یہ نورانی موکل بخوب کر سکتا ہے اور کرنے سے خوش بھی ہوتا ہے، اور یہ ہر وہ کام تمہارا کرے گا جو تم اسے دائرہ شریعت کے اندر اسے حکم دو گے۔ اگر کوئی ناجائز کام کروانا چاہو گے تو یہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا۔ یہ کیونکہ نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حضور عبادت کرنے والی مخلوق ہے اور نورانی عمل ہے۔ یہ عمل بالخصوص وہ لوگ کریں جو پابند نماز ہیں، پابند شریعت ہیں، خواہ وہ کسی مذہب سے کیوں نہیں ہے، اس کے لیے یہ عمل بالخصوص مجرب ترین عمل ہے اور اس کی بہت بڑی محنت ہے۔ محنت یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں انسانوں سے دور، آبادی سے دور ہو وہ جگہ، کسی جنگل یا صحرا میں، یا ایسا مکان تلاش کریں جو صحرا میں اکیلا ہی مکان ہو۔ اس میں بیٹھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے اور اپنے حصار سے کیا جاتا ہے۔ حصار کر کے یہ عمل میں بیٹھیں اور عمل کریں۔ یہ مجرب ترین جو عمل ہے اس کی طاقت بھی بے بہا ہے۔ اس سے دنیا کا تم ہر کام وہ لے سکتے ہو جو شریعت کے دائرے میں آتا ہے، جو شریعت کے دائرے، کیونکہ شریعت رسول میں ایک تل کا رد و بدل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کے لیے یہ تذکیر موکل کا ایسا انمول تحفہ پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون مالک کے مطابق اور حکم محمد سے جس طرح شریعت میں رد و بدل نہیں ہے، اسی طرح میرا اس عمل کو، تذکیر موکل کو ایسا کر کے اپنائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسے انمول تحفوں سے میں ان کو نوازوں تاکہ وہ لوگ مجھے دعا کریں، عمل کرنے کے بعد بھی اور عمل کرنے سے پہلے بھی۔ ہمیں دنیا کے ہر کونے سے دعائیں آنی چاہیے، اور میں یہ بالخصوص عمل انہیں دیتا ہوں اور ہم سے رابطہ کر کے ہی اجازت لیں۔ دوسرا، میرے چینل پہ جو لوگ جتنے میرے ناظرین ہیں ان سے ہر لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور وضاحت مانگ سکتے ہیں۔ ہماری وضاحت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو، آپ کا راستہ آسان ہو جائے، اس لیے ہم کوشادہ رہتے ہیں۔ اور فیک لوگ میری واٹس ایپ پہ نہ آئیں تاکہ فضول قسم کی باتیں کرنے کا ہمیں شوق ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ آئیں جو حاجت مند اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو ناظرین کے لیے اور اپنے چینل کو دیکھنے والوں کے لیے یہ تذکیر موکل کا ایک عجیب و غریب میں نقش آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کا طاقت اور پاور تو تمہیں اس وقت پتہ چل ہی جائے گا جب تم اسے اپنے عمل کرنے کے بعد، چلا کرنے کے بعد زیر استعمال لاؤ گے، اور چلے کے دوران ہی اس کی طاقت تجھے سامنے دکھائی دے جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ چلے میں حصار کرنا بہت ضروری ہے، اور تنہا جگہ پہ بیٹھنا، وقت مقررہ کرنا، دن کو تو نہیں، رات کے تقریباً 12 بجے سے صبح کی اذان کے ٹائم تک اس کا وقت مقررہ جو بھی آپ کرو گے، ہر روز آپ نے وہاں بیٹھ کر چلا کرنا ہے۔
اور آپ نے 41 دن روزانہ رات کو ہی چلا کرنا ہے. یہ ایک نورانی عمل ہے اور اس عمل کو کرنے سے کوئی کباہت نہیں ہے. اللہ کے حضور بھی آپ سرخرو رہو گے اور اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی ہر کام آپ اپنا کروا سکو گے اور ان سے کہہ سکو گے کہ میرا فلاں کام کر. ایسا کام اسے کبھی مت کہنا کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر نہ ہو, اور اس سے عہد معاہد کے دوران یہ بھی کہنا کہ اگر کوئی ایسا کام ہم اپنی غلطی سے کہہ بھی دیں کہ وہ شریعت کے نزدیک ٹھیک نہ ہو تو آپ ہمیں آگاہ کر دیجئے اور نہ کیجئے گا, اور جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو اس کام کو آپ ہمارا وہ کام کیجئے گا. تو وہ فی الفور اور ہر ٹائم وہ کام کرنے کی انتظار میں رہتا ہے, اور کام اپنے عامل کا جس کا وہ مطیع ہوتا ہے اس کا ہر کام کرنے کے لیے وہ کشادہ رہتا ہے اور کام بھی کرتا ہے. یہ عمل آسان اور چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے, اور اس کو تذکیر کرنے والے بھی عام لوگ نہیں ہوتے. اس میں بہت بڑی محنت ہے, اور محنت کرنے کے بعد جب کوئی فلاح پا جاتا ہے تو تب وہ ان حقائق کا انہیں ضرور معلوم ہونا چاہیے. اگر جس چیز کا انہیں معلومات نہیں ہے اور کوئی ایسی بات جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو, اکثر تو میں بیان کر دیتا ہوں لیکن میں مین نقطے بیان کرتا ہوں, اور باقی جو ہے ہم سے رابطہ کر کے ہی اجازت لے, تو اس کے بعد ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ جو عمل ہے کتنا طاقتور ہے اور کتنا ہی مجرب ترین عمل ہے. کیونکہ اس عمل کو کرنے والا جس کی جو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اور کسی اپنے قریبی لوگوں کی مدد کرنا اور دنیا میں کسی کی بھی مدد اگر وہ کرنا چاہے تو وہ اسے کر سکتا ہے, کیونکہ یہ نیکی کی طرف گامزن کرتا ہے اور اچھے کام کرنے کے لیے کشادہ رہتا ہے. اور جو لوگ اچھے کام کرنے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں وہ ان کی آخرت بھی آسان ہوتی ہے, اور ابدی زندگی کے لیے بھی وہ فلاح پا جاتے ہیں, آخرت میں بھی انہیں اچھا مقام حاصل ہوتا ہے, اور خدا کی ذات بھی ان کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے. اور ایسے انمول تحفے کوئی اپنی چینل پہ نہیں دیتا اور اپنے پاس راز رکھتا ہے. آج میں تذکیر موکل کا یہ راز آپ کے اوپر واضح کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, اسی لیے کہ ہم آپ لوگوں انسانوں سے محبت رکھتے ہیں, اور جو انسانوں سے محبت رکھتا ہے وہ خواہ دنیا کے کسی بھی کنارے پر موجود کیوں نہیں ہے, وہ ہم سے رابطہ کرے اور کوئی بات معلوم کرنا چاہے تو وہ بھی کرے. اور ہمارے یہ عمل کرنے والے ناظرین کو ہم بالخصوص بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم سے اجازت ضرور لیں, یا وہ شخص سے اجازت لیں میرا یہ عمل دکھا کے جو ولی اللہ ہے اور جو فقیر مالک ہے اور جو ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں غمزن رہتا ہے اور خالق کی عبادت کو ہی بجا لاتا ہے, ان کے لیے وہ اجازت دے سکتا ہے, وگرنہ یہ ہم سے اجازت لیں. یا وہ اجازت دے سکتا ہے جو اس کے اوپر پوری پذیرائی رکھتا ہو. جو پذیرائی رکھتا ہے وہ خود ہی اتنا طاقتور ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ آپ جو بھی کام ہے ہمیں کہہ دو, ہم کر دیتے ہیں, اور آپ نے ضروری عمل کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہ بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنا علم دیتے نہیں ہیں, حالانکہ علم ایسی انمول دولت ہے جسے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک حاصل کرنا چاہیے, اور حاصل کرنے سے ہی علم بڑھتا ہے, اور علم کسی اور کو شیئر کرنے سے بھی علم بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کمی آتی ہے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, ہو سکتا ہے آپ کے دماغوں اور آپ کے ذہنوں میں ہمارا یہ عمل جو تذکیر موکل ہے یہ اگر ذہنوں میں ذہن نشین کر دے تو آپ ہم سے اجازت لے کر کے ہی کیجئے گا, کیونکہ اس کی تفصیل ہم بھی بتائیں گے, حصار کی ترتیب بھی بتائیں گے, اور اس میں پرہیز جلالی و جمالی کیا ہے وہ بھی بتائیں گے.
اور اس عمل میں کیا کچھ نظر آئے گا ابتدائی دنوں میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جیسے ہی یہ موکل آپ کے سامنے آئیں گے وہ بھی بتائیں گے، اور موکلات سے جو معاہدے ہوں گے اس ترتیب کے حساب سے وہ معاہدے کرنے کے طریقہ کار بھی ہم آپ کو اور اس سے بھی آگاہی کریں گے، کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے جو 40 دن کی محنت کی ہوئی ہوتی ہے کہ قلعہ جو ہے وہ جب کمپلیٹ 41 دن میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عہد معاہد جو ہوتے ہیں وہی ابدی زندگی میں آگے چلتے ہیں، اور عہد معاہد ایسی شرط پر اور ایسے نظام سے کیے جائیں کہ جس کو انسان پورا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ انسانوں کے اوپر وہ دشوار ہو جائے، وہ ان کے پورا ہی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا آگے والی زندگی میں آگے بڑھے گا۔ اور ہمارے پاس جو علم ہے صدیوں پرانے نقصہ جات ہیں، اور پرانے ہی نقصہ جات سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جو علم ہے یہ صدری علم ہے اور سینہ بسینہ چلا ہوا یہ علم ہے۔ ہمارے پاس ہمارے واٹس ایپ پہ وہی لوگ ہیں جو خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کنارے سے کیوں نہیں ہیں تو ہم اس کا مسئلہ حل بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کر کے انہیں پذیرائی دلوائیں گے اپنے اس کام کے اندر، اور انہیں کامیابی ملے گی۔ ہم ان کی کامیابی کے لیے ہمیشہ خود بھی دعا گو رہتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں، اور عمل کرنے کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دوران عمل میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل پہلے سے موجود اور مہیا اس مقام پہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ عمل میں کسی قسم کی جھجک یا دقت آپ کو نہ ہو۔ اور ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لوگوں کو جو ہمارے چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ایسے عمل اور بھی بہت کچھ میں نے اس اپنے چینل میں ڈالا ہے، جو چیز آپ کو پسند آئے تو وہ بھی ہماری اجازت سے کریں اور ہم سے رابطہ کریں، اور جو کوئی ایسی پرابلم ہے تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جہاں بھی ہوگے وہاں اللہ پاک آپ کی مدد فرما دے گا اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارا یہ جو عمل ہے اس عمل کی کچھ ترتیب ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہر چیز اپنا قاعدے سے ہوتی ہے، اور اپنا ہر وہ قاعدہ جو صحیح انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جب کسی ولی کا یا کسی فقیر کا جب تک پیٹھ پہ ہاتھ نہ ہو تب تک وہ کامیاب ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک عاجز اور ناچیز انسان سمجھتا ہوں۔ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھوں اور آپ کو ہر عمل میں اپنے دیے گئے عملوں میں کامیابی دلاؤں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، اور آپ ہر وہ عمل میں جو میں نے اپنے چینل پہ دیا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی حاصل کریں، کیونکہ ان کی طاقت میں آپ کو کیا بیان کروں، جب تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے گا تب تمہیں خوب ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہتا تھا۔ اور ہمارے یہ جو بالخصوص تسخیر موکل کا یہ جو عمل ہے ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو میں اوپر واضح کر دیتا ہوں، وہ اور ترتیب میں بتاتا ہوں آگے چل کے۔ یا منوع یا لواز حاضر شو، یہ کہنا ہے کہ کیا کہنا ہے؟ یا منوع یا لواز حاضر شو، یہ الفاظ ہیں تسخیر موکل کے، موکل کو حاضر کرنے کے لیے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے۔ یہ تسخیر موکل یہ تسخیر و حاضری موکل کا ایک مختصر مگر جامع عمل ہے اور مجرب المجروب بھی ہے۔ اس عمل کو 41 دن روز رات کو 404 مرتبہ پڑھیں۔ 41 رات میں موکل کی حاضری ہوگی، 41 روز میں موکل حاضر ہو کے ہم کلام ہوگا۔ ہر وقت
آپ کے ساتھ رہے گا، ہر حکم مانے گا، گھر کی حفاظت کرے گا اور آپ کو گناہ کی جانب نہ جانے دے گا، تسخیر اخلاق بھی کرے گا آپ کے لیے۔ اگر ہم نے جو ترتیب بتائی اس میں اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا اور ہم آپ کے اوپر واضح کر دیں گے۔ یہی ترتیب ہے اس تسخیر موکل کو موکل حاضر کرنے کے لیے، اور یہ نیکی کے راستے میں ایسا نورانی موکل اس میں حاضر ہوتا ہے کہ تمہارا خیال ہی ہوگا، اور یہ موکل حاصل کرنے والا انسان فلاح پا جانے والا انسان ہوتا ہے، اور ابدی زندگی ان کی جو ہوتی ہے اس میں بھی اللہ پاک کیونکہ وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا نہیں اور غلط کام کرتا نہیں اور شریعت کے مطابق کام کرتا ہے، تو اللہ کی ذات ان کے اوپر راضی ہو جاتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہو جائے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے ابدی زندگی میں بھی فلاح پا جاتا ہے۔ اور جو انسان ابدی زندگی میں فلاح پا جانے والا کام کرتا ہے وہی حقیقی انسان ہے، اسے ہی اشرف المخلوقات کہنا چاہیے، اس کو اشرف المخلوقات کہنا چاہیے، اور فرشتوں سے افضل اسی لیے ہے کہ وہ اشرف ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری عادت ہے کہ ہم نیکی کی طرف انسانوں کو راغب کرتے رہتے ہیں اور ان کی مدد اور امداد کرنے کے لیے کشادہ 24 گھنٹے ہم رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی انسان کا فائدہ ہم سے ہو جائے، اور ان کی دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں۔ دنیا میں زر و دولت کچھ نہیں ہے، حقیقی دولت یہ ہے کہ اگر انسان ہم سے محبت کریں اور انسان ہم پہ بھروسے مند رہیں اور اللہ کی جانب رجوع کر کے ہم کو دعا کریں تو وہ ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے، اور ہمارے لیے آخرت کو وہی سما ہے، اور جو ابدی طور پہ ہم نے رہنا ہے۔ حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالق لے کے عبادت ہے، نہ جنت کی لالچ ہونی چاہیے، نہ جہنم کا خوف ہونا چاہیے، اور مالک کی عبادت کرو کیونکہ مالک لے کے عبادت ہی اتنا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی دعا مانگتے گئے کہ میرا مالک خاتم المرسلین کی امت میں سے ہمیں اٹھا دے، کیونکہ مالک ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو نے جن کو اشرف بنایا، ہم خاتم المرسلین کی امت میں سے ہمیں چاہیے خدا کی عبادت کرنا اور نیک کام کرنے میں کشادہ رہنا اور نیک کاموں کو اپنانا اور نیک کام کے راستے میں گامزن رہنا تاکہ خالق راضی ہو جائے، اور جس کے اوپر خالق راضی ہوتا ہے اور اپنے نورانی نظام سے وہ اللہ پاک جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو وہ جو کہتا ہے پھر خالق کی ذات بھی ویسا ہی کرتی ہے۔ ہمیں اپنے مالک پہ اوپر پورا بھروسہ ہے، اور کوئی بھی انسان کسی بھی مشکل میں ہے تو ہم سے رابطہ کرے، اگر وہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم بھی اللہ سے مدد لینا چاہتے ہیں اور مدد ہی مالک سے لیتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے ہم انشاءاللہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور بدلے میں ہمیں دعا چاہیے۔ زر و دولت کچھ نہیں ہے، جو دعا ہے وہ سب سے عظیم ہے، اور دعا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہی عظیم ہوتے ہیں۔ اور کسی انسان کو کوئی انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے تو دعا ہوتی ہی ہے، ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ تو دوستو، باتیں کرنے میں تو باتیں ختم ہوتی ہی نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ باتیں نہ کروں، لیکن میری کوئی نہ کوئی حص کھل جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں باتیں تو کرنا کم چاہتا ہوں لیکن ہو جاتی ہیں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا جو عمل ہے اس کو آپ اپنائیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے اوپر راضی رہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ ہمارے اجازت کے بغیر ہمارا عمل یہ نہ کرنا۔ ہمارے دوست جتنے بھی ہیں ہم ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں اور وہ ہمیں دعا کیجیے گا۔ تو دوستو، ہمارے اس عمل کو آزمائیں، تسخیر موکل کو،
اور ترتیب بھی میں نے دی ہے، تو ہمارے چینل عملیات کے دریا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ ہماری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور میری واٹس ایپ پہ وہ لوگ آئیں جو حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، فیک لوگ ہماری واٹس ایپ پہ نہ آئیں۔ اور میں جس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی انسان دنیا کے کسی کنارے بھی میں بھی ہو تو عمل کرنا چاہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہم اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ والسلام، شکریہ۔